کا گھرٹ اور اس کائنات کا گھرٹ اور اس کائنات کا پاٹ اور اس کائنات کی جو چکی ہے، روحانی اعتبار سے اگر اس کی تعبیر اور اس کی تشریح کی جائے تو سمجھ لو کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور اس کائنات کا انگ انگ اور اس کائنات کی ایک ایک چیز وہ اللہ کے فضل پر قائم ہے اور اللہ کی رحمت پر قائم ہے، اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت وہ وجود مصطفیٰ ہے اور وہ حضور کی ذات والا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح کائنات چکی کی مانند ہے اور چکی گھرٹ سے چلتی ہے، وہ چکی جو ہے وہ اس کلی سے چلتی ہے، فرمایا کہ وہ کلی بظاہر دیکھنے کے اندر تو چھوٹی ہے لیکن وہ پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ فرمایا کہ پس جس طرح یہ گھرٹ اور یہ چکی چلتی ہے، محمد کا نور اور حضور کی ذات وہ بھی اس کائنات کے چکی کے لیے وہ کلی کا کام دے رہی ہے کہ جس طرح کائنات کا گھرٹ چل رہا ہے وہ کلی سے چل رہا ہے، پر اس کائنات کا روحانی وجود اور اس کائنات کا حقیقی وجود اور اس پوری کائنات کا جو مرکز اور محور ہے وہ نور محمدی ہے، وہ نور مصطفیٰ ہے کہ جس کو رب کائنات نے اپنا فضل بھی کہا ہے اور اپنی رحمت بھی کہا ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا کہ وکان فضل اللہ علیک عظیما، فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کہ تیرے وجود پر میرا فضل ہے، فرمایا کہ تو میری رحمت کا مظہر ہے۔ فرمایا کہ اب میری رحمت کی تصویر کیا ہے، میری رحمت کی شکل کیا ہے، میری رحمت کی مثال کیا ہے، میرے فضل کا وجود اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میں فضل میں ہوں کیسے ہوں، میری رحمت ہے تو کیسے ہے، فرمایا میں نے اپنی رحمت کو میں نے پوری کائنات کے اندر بکھیرا، پوری کائنات کے اندر میں نے اس کو وسیع کیا اپنی رحمت کو، بس میری رحمت جو ہے، میرا فضل جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ وہ فضل خدا اور فضل خدا اور رحمت خدا جب وہ سمٹتی ہے تو محمد وجود بنتا ہے، اور محمد وجود اگر کشادگی اور وسعت پر آتا ہے تو پوری کائنات بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا کہ کائنات کے اندر جس طرح درخت کو اگر کائنات سمجھیں، صوفیاء کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کو کیا مانے، درخت مانے، تو وہ پورا کا پورا درخت وہ جڑ پر قائم ہے، پورا کا پورا درخت وہ اس کا تنا، اس کی شاخیں، اس کی کونپلیں، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے، اس کے پھل، وہ بڑ کا درخت لیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ بڑ کا درخت لیں، وہ کتنا بڑا بوہڑ کا بڑا قد آور درخت ہے، وہ کتنا آسمان کو چھو رہا ہے، اس کی بلندی قد آور درخت ہے، اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کی کونپلیں ہیں، اس کے پھل ہیں، لیکن رب کائنات کی دست قدرت کو ذرا دیکھیے کہ وہ پورا بڑ کا درخت، اس کے چوڑے پتے، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی، اس کی اونچائی، وہ پوری کی پوری اس کی سبزی اور اس کی شادابی اور اس کی ہریالی، اس کا سایہ رب کائنات نے بیج کے چھوٹے سے ذرے میں رکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ وہ بیج بڑ کا اگر پھیلے تو بڑ کا درخت بنتا ہے، سمٹے تو بیج بنتا ہے۔ صوفیاء اور عرفاء اکابر شیوخ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ پس یاد کر لو کہ محمد کو رب کائنات نے اس کائنات کا بیج روحانی فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح بڑ کے درخت کا بیج جب پھلنے اور پھولنے پر آتا ہے تو وہ اتنا اس کا پیڑ اور اس کا تنا بن جاتا ہے، اور یہ تنا وہ اپنا پورا کا پورا وجود جب سمیٹنے پر آتا ہے، سمٹنے پر آتا ہے، جب وہ اجمال میں آتا ہے تو اجمالی صورت اس کی بیج کی ہوتی ہے، بیج کی تفصیل درخت کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پس یاد کر لو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ رب کائنات نے اپنی اس کائنات کے اندر اپنی رحمت کو رکھا، اپنے تلطف کو رکھا، اپنے تکرم کو رکھا، اپنے فضل کو رکھا، اپنی عطا کو رکھا، اپنے جود و سخا کو رکھا، اپنی رحمت کو رکھا، اور اپنی رحمت کو پوری کائنات کے ذرے ذرے میں، کائنات کے انگ انگ میں، کائنات کے ایک ایک گوشے میں، کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ نے اپنے فضل کو، اپنی رحمت کو بکھیر کے رکھا کہ اس کائنات کا ستون وہ اللہ کا فضل ہے، اس کائنات کا ستون اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اس کائنات کا رینج اور روٹ ہے، اس کائنات کا بیج ہے۔ فرمایا کہ بس وہ بیج کیا ہے؟ فرمایا اس بیج کی شکل محمد ہے۔ محمد اگر وہ پھلنے پھولنے پر آئے تو کائنات بنتی ہے، کائنات سمٹے تو بیج مصطفیٰ بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا
عيد ميلاد النبي یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو رب کائنات نے اپنے حبیب کے نور پہ اٹھایا ہے. یہ کائنات جو ہے وہ مادہ پہ قائم نہیں بلکہ مصطفیٰ کے نور پہ قائم ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ کائنات مادہ پر قائم نہیں بلکہ کیا ہے. اور یہیں پر ایک بات بھی سمجھ لیں کہ یہ کائنات انتقام پر قائم نہیں ہے. یہ کائنات جو ہے یہ انتقام اور غصے پر اس کائنات کی بنیاد رب نے نہ رکھی بلکہ رب نے اپنے فضل اور اپنی رحمت پہ رکھی ہے. یہ ایک اور نقطہ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. جو شمس العارفین زبدۃ العارفین حضرت شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد اللہ ظلہ العالی اس کائنات کی روحانی تعبیر پر بحث کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تم سارا سائنس دانوں کا لٹریچر اٹھاؤ, مغرب کے اسکالر اور دانش بروں کا لٹریچر اٹھاؤ کہ جنہوں نے اس کائنات کی تعبیر پر کہ یہ کائنات کیا ہے, یہ کائنات کیسے بنی ہے, یہ کائنات کیوں کر قائم ہے, یہ کائنات کو بنانے والے نے کیسے بنایا ہے. تو فرمایا یاد کر لو کہ یہ کائنات مادے پر قائم نہیں ہے. یہ کائنات جو ہے وہ مادہ اس کا وجود نہیں بلکہ اس کا وجود اگر مجسم شکل میں اگر دیکھو تو وہ نور مصطفیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ نور مصطفیٰ ہے. اور پھر رب کائنات نے اس کائنات کو اپنے غیظ پر, اپنے غضب پر اور اپنے انتقام پر اس کو نہیں رکھا بلکہ مصطفیٰ کے فضل پہ رکھا ہے. یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ یہ کائنات اگر امن میں آئے گی تو فضل سے اور رحمت پر آئے گی. یہ کائنات خود کش حملوں سے نہیں مٹے گی. یہ کائنات کا قرار جو ہے وہ غصہ نہیں ہے. اللہ کا غصہ اگر اس کائنات کی بنیاد ہوتا تو یہ کائنات کب کی مٹ چکی ہوتی. یہ کائنات صدی در صدی تو چل رہی ہے, گناہگار گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ کرنے والوں کی فصلیں کٹتی جا رہی ہیں, کٹ کے پھر اور فصل آ جاتی ہے. یہ رب کا یہ کیا تماشا ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ اس تماشائی کو ذرا دیکھو تو صحیح کہ جو 60-50 سال کی 100 سال کی فصل کو انسانوں کی فصلوں کو پکاتا ہے, پھر پکا کر رب کائنات پھر ان کو قبرستان میں بساتا ہے, پھر ان کی نسلوں کو پھر آباد کرتا ہے. یہ فلسفہ موت و حیات کیا ہے. فرمایا ذرا غور تو کر, اس کا حسن دیکھ, اس کی عطا دیکھ, اس کا کرم دیکھ, اس کی جود و سخا کو دیکھ, اس کے تلطف کو دیکھ, اس کی رحمت کو دیکھ کہ رب اگر اس کائنات کی بنیاد, اس کا رینج اور اس کا روٹ اگر اس کائنات کا غصہ ہوتا, انتقام ہوتا, عداوت ہوتی, دشمنی ہوتی, بدلہ ہوتا کہ اس کائنات کو تم سزا دو, اگر یہ کائنات سزا پر قائم ہوتی تو آدم سے لے کر آج تک یہ کائنات یہ تباہ برباد زلزلوں سے مٹ چکی ہوتی. ارے تیرے میرے کیوں کی سزا وقتی طور پر آتی ہے لیکن پھر رب کی رحمت اور رب کا فضل پھر غالب آ جاتا ہے, غالب آ کر پھر تجھ کو بسا دیتا ہے. فرمایا دیکھو کہ زلزلوں سے تم تباہ ہوئے, رب کے عذاب سے تم تباہ ہوئے, پھر تباہ کر کے فرمایا دیکھو تو صحیح کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے ایک درخت کو تم بیجتے ہو, تم نے گندم کو بیجا اور وہ اس کے اندر تم نے گندم کا دانہ زمین میں منتقل کیا, فصل کٹ گئی, فصل کٹنے کے بعد پھر 6 ماہ کے بعد پھر تم نے اس کو بیج بویا. فرمایا یہ کاٹن ہے, یہ کپاس ہے کہ تم نے اس کو کاٹا. فرمایا یہ درخت ہے, تم نے شیشم کے درخت کی ٹہنیاں اتاری, اس کو تم نے کاٹا, تم نے کی کر کے درخت کو تم نے کاٹا, کاٹ کر پھر دیکھو کہ یہ درخت کٹتے ہیں, کٹ کے پھر سنورتے ہیں. درختوں کو کئی بار کاٹنے والے کاٹتے ہیں, فصلوں کو کئی بار کاٹا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے. فرمایا کہ یاد کر لو کہ جس طرح تم اپنی فصلوں کو بوتے بھی ہو کاٹتے بھی ہو, فرمایا کہ یہ رب بھی یہ بھی اسی طرح کا ایک حسین تماشا ہے. اس کی ایک تعبیر روحانی ہے, اس کی ایک تعبیر وجدانی ہے, اس کی ایک تعبیر عرفانی ہے. فرمایا وہ تعبیر عرفانی کیا ہے. فرمایا مصطفیٰ کہ میں نے اس کائنات کا قرار اور اس کائنات کا ستون اور اس کائنات کی بنیاد اور اس کائنات کا رینج اور اس کائنات کا روٹ اور اس کائنات کا استحکام ستون مصطفیٰ میں نے اپنی رحمت کو قرار دیا ہے. فرمایا یہ اس کائنات کا ستون جو ہے وہ میری رحمت ہے, میرا فضل ہے. مولا اب وہ تیری رحمت کیا ہے. فرمایا میری رحمت محمد کا نور ہے. فرمایا وجود مصطفیٰ, حقیقت مصطفیٰ وہ میری رحمت کا مظہر ہے, میرے فضل کا مظہر ہے, میری سخاوت کا مظہر ہے. فرمایا کہ اگر اس کائنات کو